الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النبأ سے آج ہمیں آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، کیا بات پوچھتے ہیں لوگ آپس میں، وہ بڑی خبر، الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ کئی طرف ہو رہے ہیں۔ اس کا فائدہ ہے، کوئی مانتا ہے، کوئی منکر ہے، کوئی کہتا ہے بدن اٹھے گا، کوئی کہتا ہے روح پر خوشی اور غم گزرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر اپنا انذار اس کا آغاز کیا تو وہ انذار سب سے بڑھ کر انسان کی موت اور اس کائنات کی موت کا تھا۔ اس طرح انسان کی زندگی میں سب سے بامانی جو ایونٹ ہوتا ہے وہ اس کی موت ہے، اسی سے اس کی زندگی کی معنویت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کائنات کا آغاز کیسے ہوا، کیوں کر ہوا، اس کی تفصیلات کیا ہیں، قرآن مجید بہت کم اس کا تذکرہ کرتا ہے، اجمالی طور پر بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں یا 6 مراحل میں پیدا کی۔ لیکن اس دنیا کے خاتمے کا جو ایونٹ ہے، جس کو الساعہ کہا گیا ہے، اس کے بارے میں بہت تفصیل سے کلام ہے، چونکہ وہ گویا اس کائنات کو معنویت دے گا۔ اسی کے بعد ایک دوسرا عالم وجود میں آئے گا نفخہ ثانیہ کے بعد، جس سے اصل میں دنیا میں گزاری جانے والی زندگی بامعنی ہوگی، با مقصد ہوگی۔ تو اسی لیے اس کو النبأ العظیم کہا ہے، اور اس کے بارے میں لوگ مختلف باتیں بنا رہے ہیں۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یوں نہیں اب جان لیں گے، پھر بھی یوں نہیں اب جان لیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، ہم نے نہیں بنائی زمین بچھونا، والجبال اوتادا، اور پہاڑ میخیں، وخلقناکم ازواجا، اور تم کو بنایا جوڑے جوڑے، وجعلنا نومکم سباتا، اور بنائی نیند تمہاری دفع ماندگی، وجعلنا اللیل لباسا، اور بنائی رات اوڑھنا یا پردہ یا لباس، وجعلنا النہار معاشا، اور بنایا دن روزگار کو، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور چنی تم سے اوپر 7 چنائی مضبوط۔ کیا عجیب ترجمہ کیا ہے، کہا کہ جیسے چنائی ہوتی ہے، دیوار تعمیر ہوتی ہے، تو کہا کہ 7 مضبوط چنائی اللہ نے گویا بنائی ہے، لگائی ہے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اور بنایا ایک چراغ چمکتا، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور اتارا نچڑتی بدلیوں سے پانی کا ریلا، لنخرج به حبا ونباتا، کہ نکالیں اس سے اناج اور سبزہ، وجنات الفافا، اور باغ پتوں میں لپٹ رہے۔ یہ آیات آفاقی ہیں جو انسان کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، اور ان کے مشاہدے کے لیے کوئی بڑا سائنسدان ہونا، کوئی حکیم یا فلسفی ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک لے پرسن، ایک عام آدمی بھی ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اب کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا، اس اہتمام سے اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا اور ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ کہا کہ یہ تمام نشانیاں اس کائنات کے اندر جو مقصدیت ہے، جو ٹیلوس ہے، وہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک دن فیصلہ کا ہے، ایک وقت ٹھہر رہا،
یعنی یہ تمام نشانیاں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ کائنات بے مقصد نہیں ہے، نہ انسان بے مقصد ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کس اہتمام سے ہم نے انسان کو خلق کیا، پانی کی ایک بوند سے کتنے مراحل سے گزار کر ہم نے اس کو جوان دانہ بنایا، اور کیسے اس کائنات کی تخلیق کی، کیسی کیسی اس میں اپنی نعمتیں، اپنی قدرتیں، ان کے کرشمے دکھائے۔ تو یہ سب کس چیز کی طرف دلالت کرتی ہے؟ بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے۔ اگر اس دنیا کے بعد کوئی اور دنیا نہ ہو اور وہاں حساب و کتاب نہ ہو، وہاں پر جو ہے وہ عدل و انصاف کا معاملہ نہ ہو، تو پھر اس کائنات کی کوئی اخلاقی توجیہ ممکن نہیں ہے۔ اب وہ دن جب ہوگا تو کیا ہوگا؟ پہلے جیسے تذکرہ ہو رہا ہے نفخہ اولیٰ کا کہ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اب یہ لگتا ہے کہ جیسے دوسرا نفخہ ہے، قیامت کا نفخہ، جس دن پھونکے نرسنگا پھر چلے آؤ جٹ جٹ، فوج فوج، وفتحت السماء فکانت ابوابا، اب لگتا ہے کہ جیسے نفخہ اولیٰ جو الساعہ کا زلزلہ ہے اس کا بیان ہے، اور کھولا جاوے آسمان تو ہو جاوے دروازے، وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور چلائے جاویں پہاڑ تو ہو جاویں ریتا۔ اب پھر دوبارہ سے نفخہ ثانیہ کے بعد کی صورتحال ہے ان جہنم کانت مرصادا، بے شک دوزخ ہی طاق میں ہے، یعنی نفخہ ثانیہ کے بعد قیامت کے بعد تو دوزخ بالکل سامنے آ جائے گی نا۔ لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو تم دنیا میں رہ رہے ہو، اس وقت بھی دوزخ گویا تمہاری گھات میں ہے، مرصادا، کن لوگوں کے لیے؟ للطاغین مآبا، شریروں کا ٹھکانہ، لابسین فیہا احقابا، رہتے ہیں اس میں قرنوں زمانوں، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ چکھیں وہاں کچھ مزہ ٹھنڈک کا اور نہ ملے کچھ پینا، الا حمیما وغساقا، مگر گرم پانی اور بہتی پیپ، جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہے پورا پورا یا موافق، یعنی یہ جو ان کے ساتھ وہاں پر معاملہ ہوگا تو اللہ ان پر کوئی ظلم نہیں کرے گا، بلکہ جو انہوں نے بدعمالیاں کی ہیں اس کے موافق ان کو وہاں پہ بدلہ دیا جائے گا۔ اور ان کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہ تھے توقع نہ رکھتے حساب کی۔ وہی بات جب نبأ عظیم ان کو دی گئی اس کے بارے میں طرح طرح سے شک میں پڑ گئے۔ تو یہی بات ہے، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، آخرت میں حساب و کتاب سے ڈرتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ تو عمل کرتا ہے نا، کچھ تو جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح کے تقاضے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ تو ایک اخلاقی وجود بننے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے جو توقع نہ رکھتے تھے کہ وہ اپنے حساب سے دوچار ہوں گے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور جھٹلائی ہماری آیتیں مکرا کر۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی لکھ کر۔ فَذُوقُوا، اب چکھو، فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، کہ ہم بڑھاتے نہ جاویں گے تم پر مگر مار۔ اس کے برعکس دوسرا انجام کیا ہے؟ ان للمتقین مفازا، بے شک ڈر والوں کو مراد ملنی ہے۔ جہنم کن کا ٹھکانہ ہے؟ طاغین کا، اور جنت کن کو ملے گی؟ متقین کو۔ بس یہی دو رویے ہیں، ایک رویہ طغیانی کا ہے، سرکشی کا ہے، حدود توڑنے کا ہے، اور ایک رویہ اطاعت گزاری کا ہے، فروتنی کا ہے، اور حدود آشنا زندگی بسر کرنے کا ہے۔ حدائق و عنابا، اس مراد کے نتیجے میں جو جنت ملے گی اس کی کچھ تفصیل آگے بیان ہے۔ باغ ہیں اور انگور، و کواعب اترابا، اور نوجوان عورتیں ایک عمر سب کی، و کأسن دہاقا، اور پیالہ چھلکتا، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہ سنیں گے وہاں بکنا اور نہ مکرانا۔ اس کا فائدہ ہے کوئی کسی سے جھگڑتا نہیں کہ اس کی بات جو ہے وہ کرا دے، کوئی کسی سے نہیں جھگڑتا۔ اور جس طرح صحیح احادیث میں آتا ہے کہ وہاں پر جو لوگ داخل ہوں گے ایسے جیسے سب کا دل ایک طرح ہے، سب کا دل ایک دوسرے سے صاف ہے۔
جزاء من ربک عطاء حسابا، بدلہ ہے تیرے رب کا دیا حساب سے. رب السماوات والارض، کون ہے وہ رب؟ جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا. وما بینہما، اور جو ان کے بیچ ہے. الرحمن، بڑی مہر والا. لا یملکون منہ خطابا، قدرت نہیں کہ کوئی اس سے بات کرے. اس کا فائدہ ہے عوام لوگ جو اس کو نہیں دیکھتے، جو چاہے اس دنیا میں کہہ لیں، آخرت میں اس کا جلال روبرو ہے، بن حکم کوئی نہیں بول سکتا. اور یہاں خاص طور پہ یعنی گفتگو کا یارہ نہیں کسی کو کہ وہ عذر معذرت کر لے، کوئی حجت کر لے، یا کسی کے حق میں جو ہے ناحق سفارش کر لے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن کھڑی ہوگی روح اور فرشتے کتار ہو کر. یعنی روح سے مراد جو ہیں وہ سیدنا جبریل ہیں، روح الامین. ان کے بارے میں یہ تصور تھا فرشتوں کے بارے میں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، خدائی میں شریک ہیں. کہا وہ تو گویا ہاتھ باندھے صف بصف اللہ کی جناب میں دست بستہ حاضر ہوں گے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی نہیں بولتا مگر جس کو حکم دیا رحمان نے اور بولا بات ٹھیک. اس کا فائدہ ہے یعنی جو قابل سفارش کے ہیں مسلمان اسی کے واسطے کہا. یعنی خطاب کا کسی کو یارہ نہیں ہوگا، کوئی کلام نہیں کر سکتا، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا مگر وہی جس کے لیے اللہ اجازت دے اور وہ ٹھیک بات کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ مشرک کو موحد بتا دے، ظالم کو عادل بتا دے. ذالک الیوم الحق، وہ دن ہے تحقیق. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پھر جو کوئی چاہے بنا رکھے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ. انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے خبر سنا دی تم کو ایک آفت نزدیک کی. یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، جس دن دیکھ لیوے آدمی جو آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے. ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اور کہے منکر کسی طرح میں مٹی ہوتا. اس کا فائدہ ہے یعنی مٹی ہی رہتا، آدمی نہ بنتا کہ اس حساب عذاب میں گرفتار نہ ہوتا. یعنی ایک تو مطلب یہ ہے اس کا کہ میں مٹی ہی رہتا. مٹی کے خلاصے سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلق کیا اور گویا کلکم بنی آدم و آدم من تراب. شاہ صاحب اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. دوسرا جو مطلب اس کا لیا گیا ہے عام طور پہ کہ میں مرنے کے بعد مجھے مٹی میں ڈال دیا گیا تھا تو کاش میں مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا. ابھی ہم نے پڑھی وہ آیت یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش وہ جو مجھے موت آئی تھی نا وہ میرا معاملہ چکا دیتی، مجھے ختم کر دیتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا، یہ سورہ نازعات ہے. قسم ہے گھسیٹ لانے والوں کی ڈوب کر. والناشطات نشطا، اور بند چھڑا دینے والوں کی کھول کر. والسابحات سبحا، اور پیرنے والوں کی پیرنے پر، تیرنا یا پیرنا. فالسابقات سبقا، پھر آگے بڑھتے دوڑ کر. فالمدبرات امرا، پھر کام بناتے حکم سے. اس کا فائدہ ہے یہاں یہ ساری جو قسمیں ہیں یہ فرشتوں کے حوالے سے کھائی گئی ہے، ان کو گواہ بنایا گیا ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک فرشتے کافر کی جان گھسیٹ کر نکالیں اس کی رگوں میں ڈوب کر. والنازعات غرقا، تکلیف سے. اور قرآن مجید کہتا ہے نا کہ جو فرشتے ہیں وہ جب ان کی جانیں قبض کریں گے تو ان کی منہ پر اور ان کے پیٹھوں پر جو ہے ماریں گے. ایک مسلمان کی جان کو بدن سے گرا کھول دیں اور وہ اپنی خوشی سے عالم پاک کو دوڑے جیسے کسی کے بند کھول دیے. لیکن بدن کی تکلیف اور ہے، اس میں دونوں برابر ہیں. اب یہاں شاہ صاحب نے ایک اہم بات بیان کی. ایک ہے بالکل جو جان نکالنے کا عمل ہے، اس میں تو فرق ہے یعنی مومن کے حوالے سے کافر کے حوالے سے. جیسے آتا ہے نا کہ مومن کی جان حدیث میں آتا ہے ایسے نکال لی جاتی ہے جیسے کسی مشک کا منہ کھول دیا جائے، اور کافر کی جان ایسے نکالی جاتی ہے جیسے کوئی کپڑا جو ہے وہ کانٹوں پر سے جیسے گھسیٹ لیا جائے تکلیف سے. لیکن ایک ہے موت سے پہلے کی جو آپ کہہ لیں جو کرب ہوتا ہے جس کو سکرات کہتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی موت سے پہلے اس طرح کی کیفیت طاری ہوئی اور آپ نے کہا کہ ان للموت سکرات، موت کی بھی سکرات ہیں.
اور جیسے عام طور پہ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ بھئی فلاں آدمی ہے بڑی سکون سے ہی چلا گیا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی اس کو، کوئی آفت اس پر نہیں آئی مرنے سے پہلے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے، اور جس کی جان مشکل سے نکل رہی ہے اور موت سے پہلے سکرات یا اس کے جو کرب ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، تو ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی برا آدمی ہے یا اس کے گناہ زیادہ ہیں، اس وجہ سے اس کو سزا مل رہی ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وقت تھا وہ اس کے معاملات دیکھے اور آپ پر جو سختی آئی وہ دیکھی، اس کے بعد پھر میں نے موت کی سختی کو کسی کے لیے برا نہ جانا، یعنی میرا تصور ٹھیک ہو گیا۔ یہ سب آزمائش ہے، سب پر آتی ہے، پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، ان کے یہاں تو کسی گناہ کا تصور نہیں ہے، ان کے لیے گویا ازدیادی درجات اس کا معاملہ ہے، یا امت کے لیے جیسے ایک کنسولیشن ہے۔ تو کیا صاحب فرما رہے ہیں کہ بدن کی تکلیف اور ہے، اس میں دونوں برابر ہیں۔ یہ ذکر ہے روح کا، نیک خوشی سے دوڑتا ہے، بد بھاگتا ہے، پھر گھسیٹا جاتا ہے۔ پھر کہا کہ والسابحات سبحا، ایک فرشتے تیرتے پھرتے ہیں ہوا میں، اور فالسابقات سبقا، ایک سے ہوا میں ایک سے درجہ زیادہ چاہتے ہیں، جب حکم پہنچا دوڑے اس کام کے بنانے کو۔ یعنی اب گویا یہ بات واضح کر دی نا کہ وہی فرشتے جن کے بارے میں خیال تھا کہ خدائی میں شریک ہیں، کہا وہ تو اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے ہر وقت حاضر ہیں، ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے کانپنے والی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ قسمیں کھا کر اگلا مدعا جتانا منظور ہوتا ہے، یعنی اب بتا رہے ہیں قسموں کا فائدہ کیا ہے۔ قسم میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کے اندر کوئی تعظیم یا تقدیس کا پہلو ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد جو مدعا بیان ہوتا ہے اس سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ قسمیں کھا کر اگلا مدعا جتانا منظور ہوتا ہے، اور کبھی ان چیزوں کی خوبی اور ندرت جتانے کو قسم کھاتے ہیں، دونوں طرف باتیں ہوتی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آگے مدعا ہوتا ہے اس پر گواہی ہوتی ہے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے کانپنے والی، یعنی وہی زلزلۃ الساعہ کی طرف اشارہ ہے۔ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے دوسری۔ راجفہ کو کہتے ہیں یعنی زمین کو بھونچال آوے، تتبعها الرادفہ یعنی لگاتار بھونچال چلے آویں۔ اچھا، یہ تو ترجمہ شاہ صاحب نے کیا ہے، زیادہ تر لوگوں نے اس کا مفہوم یہ لیا ہے کہ پہلے نفخہ اولا ہے جس کے نتیجے میں ہر چیز زیر و زبر ہو جائے گی، اس کے پیچھے نفخہ ثانیہ ہے جس میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ قلوب یومئذ واجفۃ ابصارها خاشعہ، کتنے دل اس دن دھڑکتے ہیں، ان کے تیور نوے ہیں، جھکے ہوئے ہیں۔ یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ، لوگ کہتے ہیں کیا ہم پھر آویں گے الٹے پاؤں، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہو چکی ہیں ہماری ہڈیاں کھوکھری۔ قالوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، بولے تو یہ پھر آنا ٹوٹا ہے، خسارے کا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہتے تھے کہ اگر پھر آویں تو ایک ایک حویلی کے ہزار ہزار مدعی ہوں، تو کہا کہ یہ تو پھر بہت ہی خسارے کا، ٹوٹے کا کی واپسی ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، سو وہ تو ایک جھڑکی ہے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاہِرَةِ، پھر تبھی وہ آ رہے میدان میں۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، اب یہ جو تھا وہ تذکیر بالموت وما بعدہ تھی، اب گویا تذکیر بھی ایام اللہ ہے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، کچھ پہنچی ہے تجھ کو بات موسیٰ کی۔ اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، جب پکارا اس کو اس کے رب نے پاک میدان میں جس کا نام طوٰی۔ اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، جا فرعون پاس، اس نے سر اٹھایا۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، پھر کہہ تیرا جی چاہتا ہے کہ تو سورے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور راہ بتاؤں تجھ کو تیرے رب کی طرف، پھر تجھ کو ڈر ہو۔ اب فرعون سے بڑھ کے سرکش کوئی نہیں، جس نے یہ کہا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، لیکن اس کو بھی اس کی ضرورت ہے کہ اس کو یاد دہانی کرائی جائے، وہ بھی اس کا محتاج ہے کہ اس کو تزکیے کی طرف دعوت دی جائے۔ تو تزکیہ سب کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں نا، فرعون جیسا سرکش اور ٹائرنٹ، اس سے بھی یہی مطالبہ ہے۔ فَهَلْ لَكَ، کہ
حل لک الی ان تزکا. اور اگلی صورت میں ہم پڑھیں گے کہ ایک نابینا صحابی وہ بھی تزکیے کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، تو تزکیے کا اہتمام اس سے کسی کو رستگاری نہیں ہے، سب کے لیے ضروری ہے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پھر دکھائی اس کو وہ بڑی نشانی. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، وہ عصا کی شکل میں. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر جھٹلایا اور نہ مانا، پھر چلا پیٹ کر تلاش کرتا. فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر سب کو جمع کیا. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، پھر پکارا تو کہا میں ہوں رب تمہارا سب سے اوپر. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، پھر پکڑا اس کو اللہ نے سزا میں پچھلی کے اور پہلی کے. اس کا فائدہ ہے، یعنی آخرت میں بھی عذاب ہوگا اور دنیا میں بھی عذاب پایا. دنیا کا عذاب کیا ہے کہ اپنی تمام لشکر سمیت غرق ہو گیا، اور آخرت کا عذاب کیا ہے کہ وہاں پہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا. ان فی ذالک لعبرہ، بے شک اس میں سوچ کی جگہ ہے. لمن یخشا، جس کو ڈر ہے. اب یہاں کس کے لیے عبرت ہے؟ مشرکین مکہ کے لیے، بنی اسماعیل کے لیے، رسول اللہ کے مخاطبین کے لیے، اور ایک عمومی طور پہ رہتی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، کہ جو لوگ بھی طاقت کے نشے میں گھمنڈی ہو جاتے ہیں، اتراتے ہیں، اپنی بڑائی جتاتے ہیں، اپنی خدائی کا اعلان کرتے ہیں، ان کا کیسا عبرتناک انجام ہوتا ہے. انتم اشد خلقا ام السماء، اب گویا آیات آفاقی کے ذریعے جو ہے وہ انسان کی تخلیق اور اس کی باعث بعد الموت کی طرف اشارہ ہے. انتم اشد خلقا ام السماء، کیا تم مشکل ہو بنانے یا آسمان؟ بناہا، اس نے وہ بنایا. رفع سمکہا فسواہا، اونچی کی اس کی بلندی پھر اس کو صاف کیا. واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، اور اندھیری کی رات اس کی اور کھول نکالی اس کی دھوپ. والارض بعد ذلک دحاہا، اور زمین کو اس پیچھے صاف بچھایا. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، نکالا اس سے اس کا پانی اور چارہ. والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو بوجھ رکھا. متاعا لکم ولانعامکم، کام چلانے کو تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان سے بارش برساتا ہے، رویدگی پیدا ہوتی ہے، جو ہے وہ غلے بھی نکلتے ہیں، اناج بھی نکلتا ہے، چارہ بھی نکلتا ہے، اور یہ برتنے کا سامان ہے تمہارے لیے، تمہارے چوپایوں کے لیے. تقاضا کیا ہے کہ پھر شکر مانو، اللہ کا حق مانو. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پھر جب آوے وہ بڑا ہنگامہ. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اور یہاں طامۃ الکبریٰ سے بظاہر لگتا ہے نفخہ ثانیہ مراد ہے. جس دن یاد کرے ان آدمی جو کمایا، جو اس نے صحیح کی. سورہ نجم میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ وہ صحیح ہے کہ کس کام کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہے، کس کے لیے کھپتے رہے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور نکال رکھی دوزخ جو چاہے دیکھے. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، اب دو نتائج نکلیں گے. ایک نتیجہ کیا ہے؟ سو جس نے شرارت کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور بہتر سمجھا دنیا کا جینا، اس کو ترجیح دی. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، سو دوزخ ہی ہے ٹھکانہ. یعنی جو لوگ دنیا ہی کی زندگی پر ریجھ گئے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور پھر اس کی وجہ سے سرکش ہو گئے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو کوئی ڈرا اپنے رب پاس کھڑے ہونے سے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور روکا جی کو چاو سے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، سو بہشتی ہے ٹھکانہ. یہ لگتا ہے کہ جیسے تقویٰ کی بہت کامل ڈیفینیشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ ایک حال کا نام ہے، اور وہ حال کیا ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے پیشی کے اندیشے سے لرزاں و ترساں رہے، ایک خوف اس پر طاری رہے. تو یہ تو ایک حال ہو گیا، اور پھر اس سے ایک رویہ پیدا ہوگا، زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ ظاہر ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، پھر اس نے اپنے خواہشات نفس کو روک کر رکھا. تو وہ آدمی جو یہ کہے کہ بھئی میں تو بہت ڈرتا ہوں، اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، جہنم سے بہت ڈر لگتا ہے، لیکن برابر گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، سرکشی پر مصر ہے، تو وہ جھوٹا ہے اپنے پہلے دعوے میں. تو جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، اس کا لازمی تقاضا ہے کہ پھر وہ نفس کی خواہشات کو، ان کے چاؤں کو لگام ڈال کر رکھے.
یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اس سے پوچھتے ہیں وہ گھڑی کب ہے ٹھہراؤ اس کا، دنیا کا خاتمہ کب ہوگا۔ فیم انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا، تو کس بات میں ہے اس کے مذکور سے، تیرے رب تک ہے پہنچ اس کی۔ انما انت منذر من یخشاہا، تو ڈر سنانے کو ہے اس کو جو اس سے ڈرتا ہے۔ کأنہم یوم یرونہا، ایسا لگے گا جس دن دیکھیں گے اس کو، لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ دیر نہیں لگی ان کو مگر ایک شام یا صبح اس کی۔ ابھی تو ان کو لگتا ہے بہت دور کی بات ہے، معلوم نہیں کب آئے گی، لیکن کہا کہ جب وہ اللہ سے دوچار ہوں گے، اللہ اپنے حساب کا سامنا کریں گے، آخرت میں اٹھا کھڑا کیا جائے گا، ان کو لگے گا کہ وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر دن کا کچھ حصہ یا رات کا کچھ حصہ۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی شتاب مانگتے ہیں قیامت، اس وقت معلوم ہوگا کہ بہت شتاب آئی، جلدی مچاتے تھے نا، اس وقت لگے گا کہ واقعتاً ہماری توقع سے بھی زیادہ جلدی آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تیوری چڑھائی اور منہ موڑا اس سے کہ آیا اس کے پاس اندھا۔ اس کا فائدہ ہے، حضرت ایک کافر کو سمجھاتے تھے، اس میں ایک مسلمان آیا نابینا، سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ اپنی طرف مشغول کرنے لگا کہ وہ آیت کیوں کر ہے، اس کے معنی کیا ہیں۔ حضرت پر گراں لگا بے وقت کا پوچھنا، اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیتیں بھیجی۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شدید طلب تھی، شدید چاہت تھی کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ حریص علیکم خود قرآن نے کہا ہے، اور عام طور پر جو ہے وہ ملتفت نہیں ہوتے تھے، جو چودھری لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں۔ تو ایک موقع پر کچھ لوگ موجود تھے اور آپ ان سے کوئی دعوت کی بات کر رہے تھے، تو عین اس موقع پر سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہیں وہ حاضر خدمت ہوئے، اور چونکہ نابینا تھے وہ اندازہ نہیں کر سکے اس وقت، جو حالات کی آپ سمجھ لیجیے حساسیت تھی، تو آ کر اللہ کے نبی کو مخاطب کرنے لگے۔ تو آپ کو کچھ گراں گزرا اس حوالے سے کہ بھائی یہ تو دیکھیں ہمارے اپنے خادم ہیں، حاضر باش ہیں، یہ لوگ بہت کم میسر آتے ہیں، تو کوئی تھوڑا سا ناگواری آپ کو ہوئی، تو اس پر یہ پھر آیات نازل ہوئیں۔ وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اور تجھ کو کیا خبر ہے شاید کہ وہ سنورتا، شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا، او یذکر، یا سوچتا، فتنفعہ الذکریٰ، تو کام آتا اس کے سمجھانا۔ اما من استغنی، وہ جو پرواہ نہیں کرتا، فانت لہ تصدی، سو تو اس کی فکر میں ہے۔ وما علیک الا یزکیٰ، اور تجھ پر گناہ نہیں کہ وہ نہیں سنورتا۔ واما من جاءک یسعی وہو یخشی، اور جو آیا تیرے پاس دوڑتا اور وہ ڈرتا ہے، فانت عنہ تلہی، سو تو اس سے تغافل کرتا ہے۔ کلا، یوں نہیں، انہا تذکرہ، یہ تو سمجھوتی ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو کوئی چاہے اس کو پڑھے۔ فی صحف مکرمہ، لکھی ہے ادب کے ورقوں میں، مرفوعات مطہرہ، اونچے دھرے ستھرے، بایدی سفرہ، ہاتھوں میں لکھنے والوں کے، کرام بررہ، جو سردار ہیں نیک، یعنی فرشتے اس کو لکھتے ہیں، اس کے موافق وحی اترتی ہے۔ اب کہا کہ اے نبی آپ اس دعوت کو پیش کیجئے بہت وقار کے ساتھ، اور جس طرح قرآن مجید میں کہا گیا ہے نا کہ اپنے جو اصحاب ہیں ان کی طرف التفات رکھیے، اور کہا نا کہ ولا تعد عیناک عنہم، اپنی نگاہ التفات کو ان سے مت ہٹائیے، اور یہ جو لوگ ہیں ان کی بات نہ مانیے۔ ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا۔ قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائیے آدمی کیسا ناشکر ہے۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے بنایا اس کو۔ من نطفۃ، ایک بوند سے بنایا، ایک بوند سے، خلقہ فقدرہ، بنایا پھر اندازہ رکھا اس کا۔ کیا سب فرماتے ہیں یعنی ہاتھ پاؤں اسلوب پر رکھے، نہ کہ ایک بہت بڑا ایک بہت چھوٹا، ایک اندازے سے، ایک تناسب سے، ایک حسن سے اللہ نے پیدا کیا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر راہ آسان کر دی اس کو، یعنی ایمان اور کفر کی سمجھ دی، یا پیٹ سے نکالا آسانی سے۔ ثم السبیل یسرہ کا مطلب کیا ہے کہ ماں کے رحم سے جو ہے اس کا جو اخراج ہوا ہے، اس کی جو ڈلیوری ہوئی ہے،
یہ بھی کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ مراد ہو کہ سہولت سے اس کو نکال دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اس کو راہ کی سمجھ دی، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو مردہ کیا، پھر قبر میں رکھوایا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہا اس کو اٹھا نکالا۔ یہ پوری سوانح ہے انسان کی وجودی۔ ایک پانی کی بوند سے انسان کا آغاز ہوتا ہے، پھر بچے کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، پھر اس کو موت آتی ہے، پھر جب اللہ چاہے گا انسانوں کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ کلا، کوئی نہیں، لما یقضی ما امرہ، پورا نہ کیا جو اس کو فرمایا۔ عجیب ہے انسان، ہم نے اس کو جو حکم دیا تھا بندگی کا، زیادہ تر لوگوں نے بات مانی نہیں۔ سورہ یاسین میں ہم نے پڑھا تھا، یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون فلینظر الانسان الی طعامہ۔ اب نگاہ کرے آدمی اپنے کھانے کو، انا صببنا الماء صبا، کہ ہم نے ڈالا پانی اوپر سے، ثم شققنا الارض شقا، پھر چیرا زمین کو پھاڑ کر، فانبتنا فیہا حبا، پھر اگایا اس میں اناج، وعنبا وقضبا، اور انگور اور ترکاری، وزیتونا ونخلا، اور زیتون اور کھجوریں، وحدائق غلبا، اور باغ گھن کے، وفاکہۃ وابا، یا گھن کے یعنی ایسے کہ جس کے اندر جو ہے بہت جو گھنے ہوں، وفاکہۃ وابا، اور میوہ اور دوب، متاعا لکم ولانعامکم، دوب جو ہے وہ گھاس چارے کو کہتے ہیں، متاعا لکم ولانعامکم، کام چلانے کو تمہارا اور تمہارے چوپایوں کا۔ اب آیات آفاقی کی طرف اشارہ ہے۔ کیا انسان جو روزمرہ غذا کھاتا ہے کبھی اس پہ توجہ کر لے؟ کہاں سے آئی ہے یہ؟ زمین مردہ پڑی تھی، ہم نے بارش برسائی، پھر زمین سے جو ہے جو بیج ہے یا گٹھلی ہے اس کو پھاڑ کے ہم نے نکالا، اور پھر ہم نے اس سے طرح طرح کی چیزیں اگائیں، اور وہ سب کیا ہے؟ تمہارے لیے بھی برتنے کا سامان ہے، تمہارے چوپایوں کے لیے بھی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب آوے وہ غل، یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھاگے مرد اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ، اور اپنے ماں باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی ساتھ والی سے اور بیٹوں سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر مرد کو ان میں سے یعنی ہر فرد کو ان میں سے اس دن ایک فکر لگا ہے جو اس کو بس ہے۔ دنیا میں تو لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ایک دوسرے پہ جان چھڑکتے ہیں، ایک دوسرے کی تکلیفیں کلفتیں دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس دن جو ہے وہ نفسی نفسی کا معاملہ ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اب دو طرح کے نتائج نکلیں گے۔ کتے منہ اس دن روشن ہیں، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے خوشیاں کرتے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کتے منہ اس دن ان پر گرد پڑی ہے، ترہقھا قطرہ، چڑھی آتی ہے ان پر سیاہی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، وہ لوگ وہی ہیں جو منکر ہیں ڈھیٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، سورہ تکویر ہے۔ جب سورج کی دھوپ تہ جاوے، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب تارے میلے ہو جاویں، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جاویں، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب بیائی اونٹنیاں چھٹی پھریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ گویا قیامت کو یا الساعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، تو اس کو چاہیے سورہ اذا الشمس کورت اور اذا السماء انفطرت یہ صورتیں پڑھے، بالکل جیسے تصویر کھینچ دی ہے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، کہا کہ بھئی وہ جو 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں ہوتی ہیں نا، جو بچہ جننے کے قریب ہوتی ہیں، ایک تو اونٹنی ویسے ہی بہت ان کے ہاں ایک نادر چیز، بڑی نفیس جیسے مال، پھر جب کہ وہ بچہ جننے کے قریب ہو تو مالک تو اس کی بہت جیسے دیکھ ریکھ کرتا ہے، بہت لاڈ اٹھاتا ہے، لیکن کہا کہ اس دن جو ہے 10 ماہ کی گابن اونٹنی بھی کھلی پھرے گی اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگل کے جانوروں میں رول پڑے، سب کو اکٹھا کر دیا جائے، یعنی سب کو رلا دیا جائے، اکٹھا کر دیا جائے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریا جھونکے جاویں۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ،
اور جب جیویں کے جوڑ بندھے، اس کا فائدہ ہے یعنی قسم قسم کے گناہ گار اکٹھے ہوں. دو مطلب ہیں اس کے، یعنی نفسوں کو اکٹھا کیا جائے، نیکوکار الگ بدکار الگ، نیکوکاروں کی کئی قسمیں، ان کی الگ ریجمنٹیشن، بدکاروں کی اپنی الگ الگ اقسام. اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب جسم اور جان کا جو جوڑا ہے وہ آپس میں دوبارہ ملایا جائے گا. یعنی جب انسان مرتا ہے تو جسم زمین میں چلا جاتا ہے، روح جس کو ہم کہتے ہیں وہ کہیں پر برزخ میں چلی جاتی ہے، اور پھر دوبارہ جو ریزریکشن ہوگی، قیامت ہوگی، تو یہ جوڑ دوبارہ بٹھا دیا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب بیٹی جیتی گاڑ دی کو پوچھے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ پر ماری گئی. بہت ٹریجک گویا یہ آیت ہے کہ عربوں کے ہاں یہ معاملہ تھا کہ بچیوں کو پیدائش کے بعد زندہ درگور کر دیتے تھے. تو کہا کہ یہ ہے اصل میں قیامت کیوں ضروری ہے، اس وجہ سے کہ تاکہ ڈیوائن ریٹریبیوشن ہو، وہاں حساب و کتاب ہو، یہ جو اندھیر مچا رکھی تھی لوگوں نے اس کا جواب ہو. ورنہ وہ بچیاں ماری گئیں، کہا اس دن پوچھا جائے گا، اور پوچھے گی وہ بچی کہ مجھے کس گناہ میں قتل کیا گیا تھا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب کاغذ کھولے جائیں، صحیفے جن میں انسانوں کے اعمال ہیں وہ کھول کے لائے جائیں. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کا چھلکا اتارے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب دوزخ دہکائی جاوے. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب بہشت پاس لائی جاوے. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، جان لے جی جو لے کر آیا، کہ انسان نے جو عمل کیا ہے وہ اس کے سامنے حاضر ہوگا. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، سو قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جاتے سیدھے چلتے دبک جانے والوں کی. یہ یہاں مختلف ستاروں کی قسم کھائی گئی ہے. وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، اور رات کی جب اس کا اٹھان ہو. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اور صبح کی جب دم بھرے. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، مقرر یہ کہا ہے ایک بھیجے ہوئے عزت والے کا. یہ پھر وہی ستاروں کی قسم. اور پہلے میں عرض کر چکا ہوں مواقع النجوم کا تذکرہ ہوا ہے، اور وہاں پر بھی یہی بات مفسرین نے بیان کی ہے کہ وہ جو کہا گیا ہے نا کہ جب وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے تو پہرے لگا دیے جاتے ہیں، شہاب ثاقب داغ دیے جاتے ہیں سرکش جنات اور شیاطین پر، اسی کی طرف اشارہ ہے. کہا کہ یہ سب اہتمام کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ ایک بھیجے ہوئے عزت دار کی طرف سے پہنچایا ہوا کلام ہے، یعنی سیدنا جبریل. اب سیدنا جبریل کے اوصاف ہیں: ذی قوتن، قوت رکھتا، عند ذی العرش مکین، تخت کے مالک پاس درجہ پایا، مطاع، سب کا مانا، ثم امین، وہاں کا معتبر ہے. میں نے پھر پہلے عرض کیا تھا کہ جو بھی یہاں سے اعتراض ہو سکتا تھا نا کہ بھئی معلوم نہیں جو فرشتہ لے کر آ رہا ہے، بڑے بڑے جو ہیں عفریت ہیں، بڑے بڑے جنات ہیں، کو ڈرا دھمکا دیں. چلیں ڈرا دھمکائیں نہیں تو پھر کچھ اس کو برائب کر کے خیانت پر آمادہ کر دیں. تو دونوں باتوں کا جواب ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہاں بڑے اونچے مرتبے کے ہیں، پھر یہ ہے کہ وہ جو ہیں وہ قوت والے ہیں، ان کو کوئی دھمکا نہیں سکتا، اور پھر وہ امین ہیں، وہ کوئی خیانت نہیں کرتے. وما صاحبکم بمجنون، اور یہ تمہارا رفیق کچھ نہیں دیوانہ. یعنی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں یہ قرآن ہے، یہ تنزیل ہے، یہ وحی ہے. اور معاذ اللہ جن کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ خبتی ہو گئے ہیں، دیوانے ہو گئے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور اس نے دیکھا ہے اس کو کھلے کنارے آسمان کے. یعنی دو مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ جب سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئیں، اور ایک مرتبہ جب آپ کو معراج کرائی گئی. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور غیب کی بات پر نہیں بخیل. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور یہ کہا نہیں کسی شیطان مردود کا. وہ نفی ہو رہی ہے. وہ جو کہتے تھے نا کہ یہ معاذ اللہ کاہن ہیں، اور کاہن کون ہوتے ہیں کہ جن کو شیاطین جن جو ہیں وہ خبریں لا کے دیتے ہیں اور پھر وہ باتیں بتاتے ہیں لوگوں کو. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، جب یہ بات متحقق ہو گئی کہ یہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کدھر چلے جاتے ہو. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ تو ایک سمجھوتی ہے جہان کے واسطے. لمن شاء منکم ان یستقیم، جو کوئی چاہے تم میں کہ سیدھا چلے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم جبھی چاہو کہ چاہے اللہ جہان کا صاحب. یعنی اللہ نے چاہا ہے کہ تم چاہ سکو.
اگر وہ چاہتا تو ایک محدود دائرے میں تمہیں فری ول نہ دیتا، وہاں بھی نہ دیتا۔ انسان کی زندگی کا زیادہ بڑا حصہ جو ہے وہ جبر سے آپریٹ ہوتا ہے۔ جو کہا نا کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ ہماری پیدائش، ہماری موت، ہماری صحت، ہمارا جو ہے وہ بیماری، اور ہماری تونگری، اور ہماری غربت، اور ہمارا صاحب اولاد ہونا اور بے اولاد ہونا، اور ہماری فصلوں کا اگنا، ان کا برباد ہونا، کتنی ہی چیزیں ہیں جس میں ہمارا اختیار نہیں ہے۔ کچھ ایفرٹ تو ہم کرتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ کی قدرت میں ہے۔ لیکن ایک دائرہ جہاں پر ہمیں محدود اختیار ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اخلاقی دائرہ ہے، وہ ایمان اور عمل صالح کے حوالے سے ہے، وہ خیر و شر کے حوالے سے ہے، وہ حق و باطل کے حوالے سے ہے، وہ حسن و قبح کے حوالے سے ہے۔ اللہ نے چاہا کہ وہ تمہیں فری ول دے تاکہ تم اپنی آزاد مرضی کو استعمال کر کے فیصلہ کرو کہ تمہیں شکر گزار بننا ہے یا ناشکرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان چر جاوے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب تارے جھڑ پڑیں، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب دریا بہہ پڑیں، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اٹھائی جاویں، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، جان لیوے جی جو آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا۔ اس دن معلوم ہو جائے گا کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا۔ یا ایھا الانسان، اے آدمی، ما غرک بربک الکریم، کاہے سے بہکا تو اپنے رب کریم پر؟ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا اپنے رب کریم کے بارے میں؟ کون رب کریم؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھ کو بنایا، پھر تجھ کو ٹھیک کیا، پھر تجھ کو برابر کیا۔ اس کا فائدہ ہے، ٹھیک کیا بدن میں، برابر کیا خصلت میں۔ اب کتنی باریکی سے شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ سوا تسویہ کا مطلب کیا ہے؟ جسم کو نک سک سے درست کر دیا، اور فعدلک کا مطلب ہے مزاج میں، طبیعت میں، ٹھیک ہے، عقل و فہم میں، اس میں خصلت میں جو ہے وہ برابر کر دیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ دیا۔ کلا، کوئی نہیں، بل تکذبون بالدین، پر تم جھوٹ جانتے ہو انصاف ہونا۔ تمہارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، تم آخرت کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اگر آخرت کو مان لیں تو پھر گلٹ پیدا ہوتا ہے، پھر انسان جیسی سرکشی کی زندگی گزارتا ہے وہ ممکن نہیں رہتا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اور تم پر نگہبان مقرر ہیں، سردار لکھنے والے، بہت باعزت لکھنے والے فرشتے، یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں جو کرتے ہو۔ اور یہ بات معلوم ہے اللہ تعالیٰ براہ راست سب کچھ جانتا ہے۔ هو معکم اینما کنتم نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ جیسے انصاف کے سارے تقاضے پورے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اہتمام کیا ہے کہ دائیں بائیں دو فرشتے ہیں جو ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اب جب یہ سب نوٹ ہوگا اور پھر حساب و کتاب ہوگا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان الابرار لفی نعیم، پیٹھیں گے اس ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ آرام میں ہیں، وان الفجار لفی جہیم، اور بے شک گناہ گار دوزخ میں ہیں، یصلونھا یوم الدین، پیٹھیں گے اس میں انصاف کے دن، وما ہم عنہا بغائبین، اور نہ ہوں گے اس سے چھپ رہنے والے، وما ادراک ما یوم الدین، اور تجھ کو کیا خبر ہے کیسا ہے دن انصاف کا، ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تجھ کو کیا خبر ہے کیسا ہے دن انصاف کا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن بھلا نہ کر سکے کوئی جی کسی جی کا کچھ، والامر یومئذ للہ، اور حکم اس دن اللہ کا ہے۔ حکم آج بھی اللہ ہی کا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے تھوڑا سا، تو یہاں انسان اپنی کچھ چلا لیتے ہیں، کچھ سرکشی دکھا لیتے ہیں، لیکن کہا کہ اس دن کل کا کل اختیار اللہ ہی کا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، خرابی ہے گھٹانے والوں کی، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب ماپ لیں لوگوں سے تو پورا بھر لیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ماپ دیں ان کو یا تول دیں تو گھٹا کر دیں، أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا خیال نہیں رکھتے وہ لوگ کہ ان کو اٹھنا ہے۔ اب یہاں دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال قرآن مجید بیان کر رہا ہے، وہ لوگ جو تطفیف کرتے ہیں،
جن کے لینے اور دینے کے باٹ مختلف ہیں، ڈبل سٹینڈرڈ رکھتے ہیں۔ جب لوگوں سے مال لیتے ہیں تو پورا مال لیتے ہیں، معاوضہ یا قیمت پوری لیتے ہیں، اور جب ان کو مال دیتے ہیں تول کر یا ماپ کر تو ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ اب یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ بات یہ ثابت کرتی ہے کہ انہیں آخرت میں جی اٹھنے کا یقین نہیں ہے۔ یعنی یہ وہی بات ہے نا کہ انسان عام طور پر لوگ جو الحاد کی طرف جاتے ہیں اس کے بہت کم اسباب عقلی یا شعوری ہوتے ہیں، ذہنی بہت کم ہوتے ہیں، زیادہ تر اس کے اسباب اخلاقی ہوتے ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا ہے اپنے نفس کے روبرو شرارت کرے۔ تو کہا کہ بظاہر ایک چھوٹا سا عمل ہے، آپ نے 4 پیسے کی ڈنڈی مار لی یا 10 ارب کی ڈنڈی مار لی، کہا دونوں میں بنیادی فرق کوئی نہیں ہے۔ لگتا یہی ہے کہ ان لوگوں کو مرنے کے بعد حساب و کتاب کا جیسے یقین نہیں ہے۔ وہ دن کہ جس دن ان کو اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، لیوم عظیم، ایک بڑے دن میں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کھڑے رہیں لوگ راہ دیکھتے جہان کے صاحب کی، راہ دیکھتے یا اس کی جناب میں جیسے محاسبے کے لیے حاضر ہوں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کوئی نہیں، لکھا گناہ گاروں کا پہنچا بندی خانے میں، یعنی ان کا جو اعمال نامہ ہے وہ سجین میں، کسی قید خانے میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور تجھ کو کیا خبر کیسا بندی خانہ، کتاب مرقوم، ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔ یہ سب آیات متشابہات ہیں، اس کا فائدہ ہے، یعنی ان کے نام وہاں داخل ہوتے ہیں، مر کر وہاں پہنچیں گے، یعنی وہ جو سجین ہے، قید خانہ ہے جہنم میں جہاں کبھی بھی ہے، کہا ابھی ان کے اعمال نامے وہاں داخل دفتر ہوتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن وہ خود بھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی، الذین یکذبون بیوم الدین، جو جھوٹ جانتے ہیں انصاف کا دن، وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو بڑھ چلنے والا گنہگار ہے، حد سے بڑھنے والا گنہگار۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب سنائیے اس کو ہماری آیتیں، کہیں نقلیں ہیں پہلوں کی، پرانوں کی باتیں نقل کر دی ہیں، مائتھولوجی ہے۔ کلا، کوئی نہیں، انہم عن ربہم یوم، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کوئی نہیں، پر زنگ پکڑ گیا ہے ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون، وہ جو کچھ کماتے تھے۔ اب یہ بہت اہم بات ہے جو قرآن مجید یہاں بیان کر رہا ہے کہ اس قرآن کی تاثیر مختلف لوگوں پر مختلف ہے۔ ایک طرف ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے ہی ان کے سامنے یہ پیغام دیا انہوں نے اس کو قبول کیا، اور ایک طرف ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرانوں کی باتیں ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں۔ تو کہا کہ یہ نتیجہ کیوں نکلا ان کے ہاں؟ کہا اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے دل پر جو ہے وہ گویا مٹی کا لیپ کر لیا ہے، ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے۔ تو اور کس وجہ سے؟ ما کانوا یکسبون، ان کی بد نظری کی وجہ سے، یعنی ان کے نظریات غلط تھے، اور بے ایمانی کی وجہ سے اور بد عملی کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ قرآن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگلوں کے قصے ہیں۔ کلا، کوئی نہیں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، وہ اپنے رب سے اس دن روکے جاویں گے، حجاب میں ہوں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر مقرر وہ پیٹنے والے ہیں دوزخ میں۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہے گا یہ ہے جس کو تم جھوٹ جانتے تھے۔ کلا، کوئی نہیں، ان کتاب الابرار لفی علیین، لکھا نیکوں کا ہے اوپر والوں میں۔ وما ادراک ما علیون، اور تجھ کو کیا خبر کیا ہے اوپر والے؟ کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، ایک دفتر ہے لکھا، اس کو دیکھتے ہیں فرشتے نزدیک والے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ ہیں آرام میں۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے دیکھتے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، پہچانے تو ان کے منہ پر تازگی آرام کی۔ نظرہ کہتے ہیں جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو جو طبیعت میں، جو چہرے پہ بشاشت ہوتی ہے، تازگی ہوتی ہے، اس کو نظرہ کہتے ہیں۔ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، ان کو پلائی جاتی ہے شراب مہر میں دھری، جس کی مہر جمتی ہے مشک پر۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون،
اور اس پر چاہیے ڈھکیں ڈھکنے والے، یعنی دوڑنے والے، جھکنے والے، کمپیٹ کرنے والے۔ یہ وہ جنت ہے جس کے لیے محنت کرو، جس کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض۔ ہاں، تو یہاں آگے اس کا فائدہ ہے، شراب کی نہریں ہیں ہر کسی کے گھر میں، لیکن یہ ایک شراب نادر ہے جو زیر مہر رہتی ہے، اور اس کی قدر کے موافق مہر جمتی ہے مشک پر۔ اور کہا کہ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس کی ملونی اوپر سے پڑی، عیناً ایک چشمہ، یشرب بہ المقربون، جس سے پیتے ہیں نزدیک والے۔ ان الذین اجرموا، وہ جو گناہ گار ہیں، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، اور تھے ایمان والوں سے ہنستے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ہو نکلتے ان پاس آپس میں سین کرتے، یعنی مذاق اڑاتے، آپس میں اشارے کرتے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب پھر کر جاتے اپنے گھر، پھر جاتے باتیں بناتے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب ان کو دیکھتے کہتے بے شک یہ لوگ بہک رہے ہیں، یعنی اہل ایمان کا مذاق اڑاتے، ٹھٹھا کرتے، کہتے کہ یہ لوگ بہک گئے ہیں، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور ان کو بھیجا نہیں ان پر نگہبان، یہ کیوں ان پر جو ہے وہ ججمنٹ پاس کر رہے ہیں۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، سو آج ایمان والے منکروں سے ہنستے ہیں۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اب بدلہ پایا منکروں نے جیسا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، جب سورج پھٹ جاوے اور سن لے حکم اپنے رب کا، اور وہ اسی لائق ہے۔ اس کا فائدہ ہے، یعنی آسمان بے حکم نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے حکم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا تھا، وہ اپنی جگہ پہ قائم تھا، جب وہ حکم دے گا وہ پھٹ جائے گا۔ اور کہا کہ اسی لائق ہے، وہ اسی قابل ہے، اس کی یہی حیثیت اور اوقات ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم پا کر وہ اپنی جگہ سے ہل جائے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور جب زمین پھیلائی جاوے اور نکال ڈالے جو کچھ اس میں ہے اور خالی ہو جاوے۔ اس کا فائدہ ہے، یعنی مردے، زمین جیسے ایک حاملہ عورت کی طرح ہے، اس میں تمام انسانوں کے جسم ہیں، ان کے ریمننٹس ہیں، اور اسی طرح خزانے بھی اس کے اندر ہیں۔ تو کہا کہ جب اس کو حکم ہوگا زمین جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اگل دے گی، جیسے جن دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور سن لے حکم اپنے رب کا، اسی لائق ہے۔ یا ایھا الانسان، اے آدمی، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تجھ کو پچنا ہے اپنے رب تک پہنچنے میں پچ پچ کر، پھر اس سے ملنا، تکلیف پہ تکلیف اٹھا کر، مصیبت پر مصیبت اٹھا کر۔ عجیب ٹریجک زندگی ہوتی ہے انسان کی، ایک تکلیف سے بچتا ہے تو دوسری آ جاتی ہے، پھر دوسری، پھر دوسری، اور پھر اس کے بعد موت کی مصیبت اس پر آتی ہے، لیکن اس پر بس نہیں ہے۔ جو کہا نا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے۔ کہا اس کے بعد سب سے بڑی آزمائش کیا ہے کہ اپنے رب کے سامنے حساب کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ فملاقی فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، اب دو نتیجے نکلنے ہیں۔ سو جس کو ملا لکھا اس کا داہنے ہاتھ میں، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس سے حساب لینا ہے آسان حساب۔ اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے، ان کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اسی کی یاد دہانی کے لیے سمبولیکلی، علامتی طور پہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ ہر نیک کام، ہر اچھا کام، ہر پاکیزہ کام دائیں ہاتھ سے کرو، تاکہ یہ تمہیں یاد دہانی رہے، اور تمہیں جیسے ایک نصیحت بھی ہو کہ تمہیں ان لوگوں میں بننا ہے، شامل ہونا ہے جن کو ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے حساب لینا ہے آسان حساب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ سیدہ نے پوچھا کہ آپ پھر یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا کہ اصل میں جو حساب یسیر ہے نا، وہ تو عرض ہے، عرض کا مطلب بس حساب سامنے رکھا گیا اور بس درگزر کر دیا گیا۔ اور آپ نے کہا کہ جس سے مناقشہ شروع ہو گیا، جس سے جو ہے انٹروگیشن شروع ہو گئی، باقاعدہ حساب کتاب شروع ہو گیا، پڑتال شروع ہو گئی، وہ تو مارا گیا، وہ تو ہلاک ہو گیا۔
وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور پھر کر آوے اپنے لوگوں پاس خوش وقت. واما من اوتی کتابہ وراء ظہری، اور جس کو ملا اس کا لکھا پیٹھ کے پیچھے سے. فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا، سو پکارے گا وہ موت موت اور پیٹھے گا آگ میں. یعنی عذاب کے درد سے موت مانگے گا لیکن موت نہیں آنی. سورہ فرقان میں ہم نے پڑھا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، آج ایک موت اور بربادی نہ مانگو، آج تو بہت سی موتیں اور بربادیاں ہیں. ویصلی سعیرا، اور پیٹھے گا آگ میں. انہ کان فی اہلہ مسرورا، وہ رہا تھا اپنے گھر خوش وقت. اس کا فائدہ ہے یعنی دنیا میں آخرت سے بے فکر تھا. یعنی وہ لوگ کہ جو جنت والے ہیں وہ جنت میں اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش خوش جائیں گے. لیکن دنیا میں کیا تھا؟ انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، دنیا میں ڈرے کانپے رہتے تھے. یہ لوگ دنیا میں مگن رہتے تھے، مست رہتے تھے، تو یہ آخرت میں جو ہے پریشان ہوں گے، زحمت میں ہوں گے. انہ ظن ان لن یحور بلا، اس نے خیال کیا کہ پھر نہ جاوے گا، کیوں نہیں، دوبارہ پھر کر نہیں جانا، کیوں نہیں. ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کا رب اس کو دیکھتا تھا، یعنی اس کے عمل کی سزا دیا چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھتا تھا، اب ان کا حساب کرے گا. فلا اقسم بالشفق، سو قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی کی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور جو اس میں سمٹتا ہے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب پورا بھرے. لترکبن طبقا عن طبق، تم کو چڑھنا ہے کھنڈ پر کھنڈ، کھنڈ پر کھنڈ یعنی درجہ بدرجہ. اب یہاں جو بات فرمائی نا کہ اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے معاملات کیے ہیں وہ تدریج کے ساتھ ہیں، ان کے اندر ان کا ایک کیلنڈر ہوتا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر. لیکن اس دنیا میں معاملات تدریج سے ہوتے ہیں، یعنی انسان کا بچہ بھی آسمان سے جو ہے پھینک نہیں دیا جاتا، یا درخت کا جو پھل ہے وہ بھی بیج سے لے کر جو ہے وہ پھل بننے میں اس کے کئی مراحل ہوتے ہیں. تو کہا کہ یہاں پر بھی معاملہ یہ ہے کہ شام کی سرخی ہے اور رات اس کے بعد جاتی ہے، اور چاند جب پورا بھر کے چلا جاتا ہے تو کہا ایسے ہی ہوتا ہے. رات بھی آہستہ آہستہ جاتی ہے، پھر دن نکلتا ہے. چاند بھی مختلف مراحل سے گزر کر جو ہے باریکی سے شروع ہوتا ہے، پھر بدر کامل بنتا ہے، پھر باریک ہو جاتا ہے. تو میں مختلف مراحل سے گزرنا ہے. شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جیسے مطلب مختلف درجات سے گزر کے تمہیں آگے بڑھنا ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی دعوت دے رہے ہیں اس کے حوالے سے صحابہ کرام کے ہاں بھی بعض اوقات پریشانی پیدا ہو جاتی تھی. جب ایک موقع پر جو ہے حاضر خدمت ہوئی اور عرض کی کہ اللہ کے نبی ہم بہت تکلیف میں ہیں، آپ کیوں نہیں اللہ کو پکارتے ہمارے لیے، کیوں نہیں ہم سے ہمارے لیے مدد اللہ سے طلب کرتے. تو اللہ کے نبی نے کہا تم جلدی کر رہے ہو، ابھی آزمائشیں اور آنی ہیں. اسی طرح مشرکین مکہ، مشرکین عرب یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم ان کی بات نہیں مان رہے ہیں، ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، لیکن ہم پر نہ آسمان گرتا ہے نہ زمین پڑتی ہے. تو کیا ان کو بھی سب کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ مرحلہ بمرحلہ درجہ بدرجہ چڑھ کر معاملات ہوں گے. فما لہم لا یؤمنون، پھر کیا ہوا ہے ان کو یقین نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب پڑھیے ان پاس قرآن سجدہ نہیں کرتے. قرآن مجید کا یہ وصف اور بلکہ وحی کا یہ وصف بیان ہوا ہے کہ جب آیات الرحمن جو ہیں ان لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں خروا سجدا وبکیا، تو گر جاتے ہیں سجدے میں روتے دھوتے. تو کئی جگہوں پر ہے، انبیاء کے بارے میں ہے اور لوگوں کے بارے میں ہے کہ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو فوری طور پر اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں، اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں. لیکن یہ کیسے سرکش لوگ ہیں، ایمان بھی نہیں لاتے، اور جب قرآن ان پر پڑھا جاتا ہے سجدہ بھی نہیں کرتے. بل الذین کفروا یکذبون، اوپر سے یہ منکر جھٹلاتے ہیں. واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اندر بھر رکھتے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم، سو خوشی سنا ان کو دکھ والی مار کی. وہی طنز کا انداز ہے کہ دردناک عذاب کی بشارت دیجیے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، مگر جو یقین لائے اور کی بھلائیاں ان کو نیک ہے بے انتہا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.